جنگ رکی ہے یا نہیں رکی، لیکن پاکستان کا اپنا کردار دنیا کے سامنے واضح طور پہ آ گیا ہے کہ پاکستان ایک عظیم اور ایک قابل بھروسہ پرامن ملک ہے، اور امریکہ جیسی جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے طاقت کا یہاں پہ آنا، اور امریکہ کا نائب صدر پورے پروٹوکول کے ساتھ جب یہاں پہ لینڈ کرتا ہے تو پوری دنیا کی میڈیا کی نظریں پاکستان کے اوپر پڑتی ہیں کہ اسلام آباد پاکستان بھی دنیا کے نقشے کے اوپر کوئی ایک بہت اہم ملک ہے۔ جو نہیں جانتے، دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن ہوا ہے، اور یقیناً یہ پاکستان کی موجودہ قیادت کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، اور ایران جیسا جری اور نڈر ملک اور اسلامی ملک جو کہ کسی کے اوپر اعتبار ایسے نہیں کر رہا تھا، تو اس کا پاکستان کے اندر آنا اور اعتماد کرنا اور پاکستان کو بطور ثالث تسلیم کرنا، یقیناً پاکستان کی سفارتکاری کے اوپر ان کا اعتماد تھا، پاکستان کی موجودہ قیادت کے اوپر ان کا اعتماد تھا۔ تو پاکستان کی اپنی اہمیت جو ہے نا یہ بہت واضح ہو گئی ہے، اور جو دونوں ملک ایک انتہاؤں پہ کھڑے تھے، عالمی ایک جنگ کا خطرہ تھا، اور ایٹمی خدا نخواستہ ایٹمی جنگ کا بھی خطرہ منڈلا رہا تھا، اور ٹرمپ جیسا بے وقوف جہاں پہ صدر ہو وہ پھر کچھ بھی کرنے کو جس طرح دھمکیاں دیتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لہٰذا ایسے انتہاؤں پہ کھڑے دو ملکوں کو ایک سفارتکاری کے ٹیبل پہ لے کے آنا یقیناً پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا امیج روشن ہوا ہے، تو موجودہ قیادت کو کریڈٹ ڈیفینیٹلی جاتا ہے۔ تو جو لوگ ہماری ان قیادت کو چور ڈاکو لٹیرے کہتے ہیں، تو اب ان کو چور ڈاکو لٹیرے نہیں کہنا، بلکہ یہ بڑے سیاستدان، سفارتکار اور بڑے لیڈر ہیں، اور چاہے فارم 47 کے ساتھ کوئی آئے یا پورے ووٹ لے کر آئے، ہمارے لیے تو وہی مفید ہے جو پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ تو کچھ لوگ ویسے یہ حقیقت ہے کہ ووٹ لے کر آتے ہیں لیکن کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے، جیسے کہ ہمارے سامنے ایک مثال تھی، ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب رہے ہیں، جو بھی صفحہ ہستی سے بھی غائب نظر آتے ہیں، منظر عام پر نہیں آتے۔ تو وہ بے شک ایک الیکٹڈ اور بڑے ووٹ لے کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آخر تک کہتے رہے کہ میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں۔ تو اگر کوئی خوشی کے ساتھ ایک حکومت کرنا چاہتا ہے تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے اور ان کے ساتھ چلنا چاہیے، چاہے فارم 47 کے ساتھ ہی کیوں نہ وہ کرے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی ایک پاکستان کے مفاد کی بات ہے۔ تو جو پاکستان کے مفاد میں اچھا ڈیلیور کرتا ہے، جن کو شوق ہوتا ہے، ان کو کرنے دینا چاہیے۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر کوئی اس طرح شوق کے ساتھ کرتا ہے تو ان کو یہ اختیارات جیسے بھی انہوں نے حاصل کیے ہیں، ان کو اگر یہ طریقہ آتا ہے، سیاست آتی ہے، اور ان کو ڈا آتی ہے، جس پنجابی میں کہتے ہیں ڈا کا آنا، یعنی ان کو یہ ڈھنگ آتا ہے، تو پھر ان کے ساتھ مل کے چلیں، پاکستان کو آگے بڑھنے دیں اور پاکستان کا اس طرح نام روشن ہونے دیں۔ جیسے زرداری صاحب بیٹھے آرام سے صدر بن کے، اگرچہ ان پہ بہت بڑے کیسز تھے، کرپشن کے، سوئس کیسز اور